سر پلیز سر، آج عمران خان صاحب کی بہنوں کو جیسے وہاں سے اریسٹ کیا، اب یہاں پہ لا کے بٹھا دیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک MNA کو اٹھایا گیا ہے. خان صاحب کی بہنوں کی خان صاحب سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی. کیا وجوہات ہیں؟ آپ کو خان صاحب نے اپنا فوکل پرسن مقرر کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے خان صاحب نے مجھے اپنا ترجمان بنایا تو میں نے آ کے خان صاحب کی جو باتیں تھیں، کیونکہ میں ان کا سپوکس پرسن ہوں، مجھے خان صاحب کی بات وہی بتانی چاہیے جو حق ہے، جو خان صاحب بات کرتا ہے. اب اس کے بعد مجھے سزا کیا مل رہی کہ 2 ملاقاتوں کے بعد مجھے ملاقات نہیں کرائی جا رہی ترجمان کو. جو میں نے آ کے بیسٹ اسٹیٹمنٹ بتانی ہے کہ خان صاحب کو اتنا کنسرن ہے جو ملک کے حالات ہیں، جو بلوچستان کے حالات ہیں، جو KPK کے حالات ہیں. فارمر پرائم منسٹر ہے، وہی اس ملک کو چلا سکتا ہے کیونکہ اسی کی پارٹی نے ووٹ دیا ہے اور وہ چاروں صوبوں کی اس ٹائم زنجیر ہے. اور عمران خان ہی فیڈریشن کی یونٹی کی علامت ہے، اسی کے ہی ووٹ بینک ہے ہر جگہ پہ. 8 فروری کو پوری قوم نے دیکھ لی اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. آج کی ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ 24 مارچ کو ایک فیصلہ کرتا ہے. جیل اتھارٹیز اس میں کنسنٹ دیتی ہیں، SOPs طے ہو جاتے ہیں کہ ہم ملاقات اس طریقے سے کرائیں گے. وہ طریقہ کیا تھا کہ ٹیوزڈے کو 6 وکلاء کی ملاقات ہوگی اور خان صاحب کی فیملی کی، اور تھرسڈے کو فرینڈز میٹنگ ہوگی جس میں ہمارے پولیٹیشین جاتے ہیں. یقین کریں کہ آج 5ویں ملاقات تھی. ہماری دی ہوئی لسٹ جو سلیمان اکرم راجہ جو ہمارے جنرل سیکرٹری اور میں بطور ترجمان جو ہم نے لسٹ دی وہ وائیولیٹ ہو رہی ہے. اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں جو لسٹ دیتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ نہیں جاتے اور من پسند لوگوں کو بلایا جاتا ہے. خان صاحب اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جن کو میں ملنا چاہتا ہوں ان کو ملایا نہیں جا رہا ہے، جن کو میں نہیں بلاتا وہ آ جاتے ہیں. یہ کون بھیج رہا ہے؟ تو یہ آج کی ملاقات کے بعد، اور خان صاحب کی بہنیں اندر بیٹھی ہیں، ابھی ان کو حراست میں لے لیا، یہ سامنے ان کو حراست میں رکھا ہوا ہے. خان صاحب کی بہنوں کو آج 4تھی دفعہ میٹنگ نہیں کرنے دی جا رہی. اب ہمارے پاس کون سا آپشن رہ گیا ہے جب ہم آئین پہ بھی عمل کر رہے ہیں، قانون پہ بھی کر رہے ہیں، عدالتوں پہ جو عدالتیں بے بس ہو چکی ہیں. 26ویں ترمیم نے عدالتوں کی آزادی کو ختم کر دیا ہے اور اس کے اوپر ایگزیکٹو بیٹھ گئی ہے. اب ہم کہاں جائیں؟ ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ آپ کے سامنے، میڈیا کے سامنے سڑک پہ کھڑے ہو کے پرامن احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ قانون تو کوئی رہا نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے. ہم کہاں جا کے فریاد لے کے جائیں؟ عدالتوں میں خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا کیس لگواؤ. القادر کی سزا کا کیس ابھی خان صاحب نے اس نے کنسرن شو کیا کہ میری القادر کی سزا 2 میں جو میرا فیصلہ تھا وہ 3 مہینے یا 2 مہینے کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے رکھا گیا کہ آگے اپنی فیلڈ مکمل کر لیں. بنا لی ہے 26 ترمیم کے بعد. جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز لگا دیے گئے اور جتنے ججز، نہ ہم عدالتوں میں جانے کے رہ گئے نہ ادھر. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان صاحب وہ خان ہے جس نے 180 مقدمہ جھوٹوں کا مقابلہ کر رہا ہے. انہوں نے سمجھا تھا کہ خیر خان پتہ نہیں کمپرومائز کر جائے گا، باہر بھاگ جائے گا، ہمارے ساتھ ڈیل کر لے گا. ڈیل نہیں کرے گا. ڈیل اس نے اللہ تعالیٰ سے کر لی ہے اور اس کی ڈیل عوام سے ہے، اور عوام نے 8 فروری کو ثبوت دے دیا. اور خان صاحب نے 2 میٹنگ میں پہلے کیا، خان صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ دیکھنا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. اب یہ اس پریشانی میں ہے کہ ان سے تو سنبھالا ہی نہیں جا رہا. خان کو چھوڑتے ہیں تو مرتے ہیں، خان کا کریں کیا؟ لیکن عوام خان کے ساتھ ہے. انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ سے پورا یقین ہے کہ ہم جنگ جیتنے والے ہیں اور یہ جنگ ہارنے والے ہیں. یہ جبر ابھی ہمارا ایک MNA اریسٹ کر لیا، شفقت امان، اس کے ساتھ بدتمیزی کی، مجھے میرے بازو سے پکڑ کے مجھے گھسیٹا کہ گاڑی میں بٹھانے کے لیے. عاطف خان پہ حملہ کیا، وہ گاڑی سے اترا ہے. تمام لوگوں کے ساتھ خان کی بہنوں کے ساتھ بدتمیزی کی. ادھر بات اب میں پالیسی بتا دوں. آج جو پالیسی ہم نے طے کی ہے، میں نے اور سلیمان اکرم راجہ نے، خان صاحب نے جو غصہ کیا جیل میں کہ میرا جنرل سیکرٹری میرا ترجمان کیوں نہیں ملنے دیا، آج ہم نے پالیسی طے کر لی ہے کہ جو لسٹ ہم دیں گے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اگر اس لسٹ پہ بندہ نہیں گیا تو ہم کوئی بندہ نہیں جانے دیں گے. یہ آج جو لوگ گئے نا بھول جائیں کہ آئندہ یہ جائیں گے. لسٹ کے مطابق بندہ جائے گا تو نہیں تو کوئی نہیں جائے گا. وہ لسٹ پہ عمل درآمد کرائیں گے. پھر دوسری بات ہے کہ خان کی فیملی کو اکارڈنگ ٹو دا ڈیسیژن آف اسلام آباد لارجر بینک، خان صاحب کی بہنوں کا جو حق ہے ان کو بھی ہم ملاقات کا حق پورا ہوگا اور ان کو بھی ملاقات کروائیں گے. یہ فیصلے سے ہم باہر نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ. بات کا ایک فل بینچ کا ڈیسیژن ہے جس کو ہم نے ٹوٹلی فالو کر کے پورے جو اس کا ایک پروسیجر اس میں طے تھا اس کے مطابق ہم یہاں پر آئے اور 3 گھنٹے ہم یہاں پر ویٹ کرتے رہے کہ ہماری ملاقات ہوگی، لیکن ہماری ملاقات نہیں کرائی. لائک وائز جو خان صاحب کی فیملی ہے، ان کی 3 بہنیں، ان کے باقی ریلیٹیوز موجود تھے،
4 हफ्ते से उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि ये इस दुनिया में कोई इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। तो ये जुल्म और जबर की इंतहा है, किसी भी लिहाज से इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और फिर ऊपर से देखें कि एक इतनी आप ज्यादती कर रहे हैं और पीसफुल आप एहतजाज करने का भी हक नहीं दे रहे, और उसके बाद से हम भी उस एहतजाज में जो खान साहब की फैमिली ने एहतजाज किया था, और बिल्कुल सही कि 4 हफ्ते से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गई थी, तो हम भी उस एहतजाज में, क्योंकि हमें भी हम तो एक हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक उसको फॉलो करते हुए आए थे, हमें भी मौका नहीं मिला, तो हम भी उनके साथ उस एहतजाज में शामिल हुए। और उसमें फिर उन्होंने आकर जिस तरह एक वतीरा रहा है पंजाब पुलिस का, उन्होंने आकर वहाँ पर धावा बोला और खान साहब की फैमिली को भी वो अरेस्ट करके प्रिजन वैन में लाकर इधर इस मार्केट में ले आए हैं जहाँ सब मौजूद हैं। और हमारे एक MNA शफकत आवाम साहब सरगोदा से MNA हैं, उनको भी यहाँ पर लेकर आए हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने बदतमीजी नियाजुल्लाह नियाजी साहब के साथ भी की, हमारे सबके साथ उन्होंने जो है बदतमीजी की। हम उन्हें यही कह रहे थे कि भाई ये कौन सा जुर्म कर रहे हैं, ये पीसफुल यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई ये इस तरह लाकानूनियत नहीं कर रहे, आप क्यों उनको इस तरह वो उन्होंने घसीट कर सबको प्रिजन वैन में डालकर यहाँ ले आए। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सवाल ये जी, तो मैं समझता हूँ कि जिस लेवल पर ये आए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद है उसको भी अपने जो एक फैसला उन्होंने किया है उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करवाना चाहिए। और हम इसीलिए कहते हैं कि हाई कोर्ट में जो एलिवेशंस होती हैं और जो जजेस की सीनियरिटी होती है और जो चीफ जस्टिस का एक प्रिंसिपल, एक सेटल प्रिंसिपल है सीनियरिटी का, उस हिसाब से अगर मामला चलाए जाए तो इस तरह ना हो। अब अनफॉर्चुनेटली ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में जिस तरह कोर्ट्स की, सुपीरियर कोर्ट्स की पैकिंग कर दी गई है, अब जो जिन जूनियर जजेस को ऊपर लाकर बिठा दिया गया है, उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि हमने अपने ही ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन कैसे करवानी। और इसी तरह हो रहा है कि वो अब बिल्कुल बेबस हैं और वो उन्हीं के सामने अपनी लॉयल्टी शो कर रहे हैं जो उनको जो सहारा बने हैं उनको इस पोजीशन पर आने का। से भाई ने बड़ा तफसील से बता दिया। तो मेरा भी नाम था लिस्ट में, एज ए लॉयर हम उनसे मिलना चाह रहे थे, तो सुबह दिन के यहाँ पे पहुंचे मैं, बट हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। तो प्रिजनर्स के भी कोई राइट होते हैं, बट मुझे नहीं पता इस मुल्क में किसी के कोई हकूक हैं। तो मिस ट्रीटमेंट किया जा रहा है और जो लोग सुबह से बाहर खड़े हैं उनके साथ भी मिसबिहेव किया जा रहा है। इस तमाम की हम मजम्मत करते हैं और इंशाल्लाह हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। थैंक यू। अच्छा सर, नाम वो बता दीजिए जो आपने दिए थे कल, जो अडयाला